السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں، اور عبادتوں کی جو جان ہے اس کا نام ہے نماز، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی طریقہ سکھایا ہے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا، اور نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، اور بسم اللہ کو بالجہر پڑھا کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ عبادت ایسی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گھر والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں عبادت کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت کو شب کے ہنگام میں دیکھا کہ آپ گھر کے ایک گوشہ میں ہیں اور اس طرح مناجات کر رہے ہیں، اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی ابدا، پروردگار اپنی نیک عطاؤں میں کبھی محروم نہ رکھنا، اے اللہ دشمن کی جو شماتت ہے اور حاسدین کا شر ہے اس میں ہمیں قرار نہیں دینا، پروردگار ہمیں برے جو حادثات ہیں ان سے تو محفوظ رکھنا، ان میں مبتلا نہیں کرنا، اللہم ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے اپنے آپ پہ نہیں چھوڑنا۔ کیا سلیقہ بتایا ہے حضور نے دعا کا اور مناجات کا، رب ذوالجلال سے کیسے راز و نیاز کرنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ام المؤمنین، جب یہ مناجات دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو گریہ کرنے لگی، آواز بلند ہونا شروع ہوئی۔ جو آواز بلند ہوئی ایسے میں پیغمبر اسلام متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے ام سلمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ اس طرح، آپ کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے، آپ بارگاہ الہی میں کتنے عزیز ہیں، آپ اس طرح راز و نیاز، اس طرح تضرع، اس طرح گریہ و زاری، اور اس طرح اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ، میں نے اپنے اللہ سے کہا ایک لمحہ بھی مجھے اپنے آپ پہ واگزار نہیں کرنا، ایک لمحہ فقط۔ حضرت یونس ایک لمحہ اللہ نے انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ کتنا؟ ایک لمحہ، اور کیا کیا مصیبتیں دیکھی کہ تینوں بڑی تاریکیوں میں ہیں، اور کتنے عرصہ دراز تک مچھلی کے پیٹ میں، اور بالآخر انہوں نے بھی مناجات کی کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی ہے۔ ایک لمحہ فرمائے، ایک لمحہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے جو بزرگ بندے ہوا کرتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں، وہ مناجات ایسی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلسلہ مناجات ہے، یہ بعثت سے، جس طرح میں نے پچھلے گزشتہ سیشن میں بھی عرض کیا کہ بعثت سے پہلے بھی کیا عجب بندگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا عظیم عبادت تھی۔ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان دی، ملائکہ آیا کرتے تھے حضور کے پاس، اخلاقیات کے سارے یہ گفتگو ہوا کرتی تھی، سلسلہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، مولانا کیسے ہو؟ الحمدللہ، شکر ہے، شکر۔
جی فرمائیے. میرے کو چاہیے آپ کا نمبر پلیز مولانا. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. اچھا آپ جی آپ کا نمبر چاہیے پلیز مولانا, موبائل نمبر. موبائل نمبر ابھی یہاں تو نہیں, آپ دوسرے نمبر پہ فون کریں, وہ جو آ رہا ہے اس پہ نمبر پھر آپ کو شاید ہمارا سٹاف جو ہے نا وہ دے دے گا انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو مولانا. جزاک اللہ, انشاءاللہ. خدا حافظ. تو بعثت سے پہلے جس کی ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت چرمٹ رہا کرتا تھا. ملائکہ آ رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اخلاقیات, فرماتے ہیں لیل و نہار یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اور حتیٰ کہ اگر آپ بعثت سے پہلے کے اگر آپ دیکھیں, نماز پڑھا کرتے تھے حضور, روزہ رکھا کرتے تھے, حج کیا کرتے تھے, طواف خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری کی ساری یہ بعثت سے پہلے کی چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چونکہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات وہاں کے اتنے دگرگون تھے اس سوسائٹی کے اور اس معاشرے کے, کہ جس میں آج دیکھیں یہ مبلغین ہیں, یہ تو نعمت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جو آتے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں شان ہوتی ہے ان کی, استقبال کیا جاتا ہے, ویلکم کیا جاتا ہے, انویٹیشن دی جاتی ہے, عزت و احترام کے ساتھ ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے, بس صد تشکر انہیں یعنی ہر لحاظ کے ساتھ نوازا جاتا ہے, اور ان کی ستائش, آفرین, شاباش, ویل ڈن, ساری چیزیں. ورنہ وہ زمانہ کے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو ٹی وی چینل ماشاءاللہ آپ لوگوں کے, اور یہاں پہ گفتگو پورا عالم اس وقت جو ہے نا وہ سن رہا ہے, پوری دنیا سن رہی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس دوران انوائرمنٹ بہت عجیب و غریب قسم کی تھی, بہت مشکل قسم کے حالات تھے اس وقت. یعنی آپ اگر اس سوسائٹی پہ نگاہ کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں بالخصوص عبادت الہیہ کا وجود, یہاں پہ کیا بت پرستی, اور خانہ خدا میں 360 بت پڑے ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, 360 بت خانہ خدا میں پڑے ہیں, بیت اللہ میں پڑے ہیں. بت پرستی کا یہ جو ہے نا وہ عالم ہے. جہالت اتنی, کھٹا ٹوپ اندھیرا ہے جہالت کا, ہر طرف سے کالی آندیاں چل رہی ہیں جہالت کی بنیاد. علم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا, علم نہیں ہے تو معرفت کہاں سے آئے گی. یعنی آپ اس دوران کی یہ صورتحال دیکھیں کہ علم نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں جہالت کا دورہ ہے, چاروں طرف سے شرک ہے, اور حالت اخلاقی یہ ہے کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا تھا. چہرے ان کے اتر جایا کرتے تھے جب ان کے ہاں بچی ہوتی. اس معاشرے کی میں بات کروں جہاں پہ حقوق انسانی کا کوئی تصور تک نہیں جانا, بتاؤ کوئی جو ہے نا ہیومن رائٹس اس قسم کے جو ہے نا کوئی مسائل. آپ ایسے معاشرے میں, ایسی سوسائٹی میں, یعنی وہاں پہ آپ کی بعثت ہوتی ہے کہ جس میں اخلاقی بے راہ روی, بے دینی کا وہ عالم, اخلاقیات سے گرا ہوا معاشرہ, اور قتل اور غارت, معمولی باتوں پہ قتل و غارت. یعنی 40 سال تک اس میں مقابلہ بازی ہوتی تھی اور قتل اور غارت ہوتا تھا. یعنی وہ معاشرہ, اور اس میں ظاہر ہے کہ جہاں پہ الہی سفیر ہو اور روح مقدس, ظاہر پریشان ہوتی ہے ان حالات کو دیکھ کر. نفیس روح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ان حالات کو دیکھ کر, اس مسائل کو دیکھ کر, اس سوسائٹی کو دیکھ کر, اس انوائرمنٹ کو دیکھ کر, اس لادینیت کے اس رواج کو دیکھ کر کیا کرتے, پریشان ہوتے تھے. حضور جب پریشان ہوتے تھے کیا کرتے تھے,
پہلے تو اپنے آپ کو منوایا نا، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، ٹھیک ہے، اس معاشرے میں کہ جس معاشرے کی ابھی آپ نے یہ داستان غم سنی ہے، جہالت وہ، اخلاق وہ، بے دینی وہ، لا مذہبی وہ، اور جہاں پہ حقوق، نہ حقوق خدا کا خیال، نہ حقوق انسانی کا خیال، اس معاشرے میں منوایا کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں. جی یہ سارے مشرکین عرب حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. پیغام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس دوران جب یہ حالات تھے، اس قسم کی جب انوائرمنٹ تھی، تو حضور بہت زیادہ افسردہ خاطر ہوا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے. آپ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، کسی پہ اخلاقیات، خود بھی پریشان ہوتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ کچھ ٹائم مخصوص کرتے تھے باہر جانے کے لیے، کہ جہاں پہ ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے. اور اس جگہ کا نام ہے غار حرا. غار حرا. اور غار حرا میں مراقبہ کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مناجات، راز و نیاز. خود توشے کو اٹھا کر کھانے پینے کا سامان خود مہیا کر کے لے جاتے تھے کئی دنوں کے لیے وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے غار حرا میں، اور عبادت پروردگار کیا کرتے تھے. مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور مراقبہ ہو رہا ہوتا. عبادت، بندگی پروردگار ہو رہی ہوتی. مہینے کئی مہینے، سال میں کچھ مخصوص رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم لوگ اگر 10 منٹ نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں قیام، ماشاءاللہ جی کیا خضوع اور خشوع ہو گیا. کہ مہینے حضور سال کے وقف کرتے تھے تاکہ تھوڑی سی جو ہے نا اس دل تنگی کو. یہی چیز ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ فرسٹریشن سے، تشنج سے، اعصابی دباؤ سے اپنے آپ کو چاہتا ہے تو بچائے، تو اس کا ایک چیز، اس وقت بہت زیادہ جو ٹینشن بنی ہوئی ہے، سٹریس ہے، مختلف قسم کی بیماریاں آئی ہوئی ہیں، ذہنی قسم کی بیماری، نفسیاتی قسم کی بیماریاں، آزردہ خاطر، افسردگی، اور فوبیاز، ڈفرنٹ کائنڈ آف فوبیاز، ڈفرنٹ کائنڈ آف سٹریس اینڈ فرسٹریشنز. اور یہ جو بنی ہوئی، اس کا ایک واحد علاج یہ ہے کہ آپ آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کرو. جب بھی پریشان ہو جاؤ عبادت کرو. آپ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، امیر المومنین امام جعفر صادق، سارے معصومین کی زندگی کو آپ کو ایک چیز ملتی، جب بھی پریشانی ہوتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتے، جب پریشانی ہوتی تھی قرآن پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، ایک قرآن میرے پاس ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے گفتگو. تو یہ جو منزل ہے، جاتے تھے غار حرا، مہینہ وہاں پہ کئی دن اللہ کی عبادت اور بندگی میں. کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا پھر خود آ جاتے تھے یا کسی کو بھیجتے تھے، وہ آ کے جو لے جاتا. اور یہی جو چیز ہے نا، یہ عبادات جو خاصہ عبادات تھی، یہ گویا کیا ہے، دیباچہ بنا ہے، کیا ہے، وحی الہی کو ریسیو کرنے کا یہ مقدمہ بنا ہے. اس وجہ سے کہ وحی اور دعا میں فرق یہی ہوتے ہے. جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں دعا، بندگی اور عبادت. اور جب اللہ بندے سے خطاب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وحی. وحی اور دعا اور مناجات میں یہی فرق ہے. اگر جو ہے کنورسیشن اس کا آغاز بندے سے خدا کی طرف ہو تو اس کو دعا و مناجات کہتے ہیں. اگر کنورسیشن کا آغاز اللہ کی طرف سے بندے تک آئے تو اس کو وحی کہتے ہیں. اور یہی چیز تھی کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف 40 بہاریں جب حیات کی تھیں، مسلسل عبادت کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں یہ تھا کہ 40 میں ایک دفعہ
بتا کے جایا کرتے تھے حضور. خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بتاتے تھے اب میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، اب میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں. ایک دفعہ جب 40 جو ابھی وحی کا آغاز ہو رہا ہے، وحی کا آغاز یعنی نبوت کا اعلان. نبوت کا اعلان اور چیز ہے، ہمارے یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض. پیغمبر اسلام ایک دفعہ یہ ہے کہ نبی تھے، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے مراحل تھے. یہ جو میں 40 سال کی بات کروں یہ ہے اعلان نبوت اس معاشرے میں کہ جو اس طرح بے راہ روی کے شکار، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو فرشتے غیب ہے، فرشتے وحی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور سب سے پہلی وحی کے جو آغاز ہوا وہ کیا ہے؟ سورہ علق. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. تو یہ جو فرمائے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے پڑھیے بسم. یہ بہت مانوس آواز ہے، بہت حسین آواز تھی. پیغمبر اسلام اس آواز سے بہت زیادہ مانوس تھی. یہ نہیں ہے کہ دبوچا اور یہ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا نکالے، یہ ساری فضولیات. ان کا کوئی دین اور اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے. کالا داغ نکالا، پتہ نہیں مروڑا اور یہ کیا دبایا، اور یہ شان رسالت کے نافہمی کا نتیجہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. وہ جی آپریشن کیا گیا، وہ پھر جنرل نے کالا جو داغ ایسی اس نے کٹ ڈالا تو اس نے پھر کاٹ کے پھر دھوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کس کا تعلق تھوڑا جو ہے نا وہ مادیات کے ساتھ ہے. اور جی پتہ نہیں آپریشن کیا گیا اور شرح صدر کیا گیا، اور شرح صدر کا یہ مفہوم تھوڑا ہے. جس طرح آپ جو ہے نا وہاں پہ کالا داغ اور پتہ نہیں کیا ہے آپریشن کر کے اس کو داغ نکالا اور اس کو دھویا، اس کو یہ کیا، اس کو یہ کیا چیزیں؟ یہ سب ویسے ہی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اور دینیات کے ساتھ، اسلام اور اسلامیات کے ساتھ. اتنی خوبصورت اور زیبا جس کو کہتے ہیں نا جمال سے بھری ہوئی یہ گفتگو تھی کہ جس سے پیغمبر اسلام میں وہ تڑپ پیدا ہوئی، وہ جذبہ پیدا ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا. اقرا، یہ پہلی چیز ہے. اسلام اقرا کا قائل ہے، اسلام بموں کا قائل نہیں ہے. اسلام سوسائڈ اٹیک کا نام نہیں ہے. اسلام علم اور تعلیم اور پڑھنے اور لکھنے کا مذہب ہے. اسلام تہذیب و تمدن کا مذہب ہے. اسلام یہ تھوڑا ہے کہ بم مٹر بم اور سارے جو ہے نا دوسری دنیا کو. اسلام نے تو علم سکھایا، یہ دماغ بتایا کہ دماغ لگاؤ. اور اقرا سب سے پہلی وحی اور پہلا جملہ جس کو کہتے ہیں وہ اقرا ہے، پڑھو. تعلیم کی طرف، علم کی طرف، سلیقوں کی طرف، تربیت کی طرف، ادب کی طرف لے کر جو ہے نا اسلام کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے اس خون سے، لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تیرا رب کتنا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم، سبحان اللہ، قلم سے جس نے تمہیں سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جس سے وہ جانتا تک نہیں تھا. کہتے ہیں کہ یہ بہت مانوس اور جو آواز اور اس سے حضور اکرم، ظاہر ہے کہ کچھ
تاخیر ہوئی اس واقعے کے بعد، اس حسن و جمال اور اس کے لہجہ الہی کا دیدار اور زیارت. کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین والمؤمنات شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، اس وجہ سے کہ لیٹ ہو گئے تھے. اپنے جو اسکیجول دیا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے تاخیر ہو رہی تھی، پریشان تھیں. کیا وجہ ہے؟ خدا خیر کرے، کیوں دیر ہو گئی ہے آج حضور کا آتے ہوئے. اور جب دیکھا جمال مصطفی کو، ایک نور کا جو نظارہ تھا نورانیت کی چہرے سے اس طرح چھلک رہی تھی، اور جمال الہی لبریز تھا حضور کے چہرے اقدس سے، تو کہا سب سے پہلے خوشحال پوچھے یا رسول اللہ. حضرت سے پوچھا کہ آپ گرامی قدر، حضرت گرامی اسلام، آپ نے یہ چہرے اقدس پہ یہ آج ایک عظیم نور اور نورانیت اور درخشانی کیسی، اور میں یہ نور رسالت ہے. آپ بھی پڑھو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھیے آج. حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے پڑھا لا الہ الا اللہ. کہا آقا میں تو اس دن کا کب سے منتظر تھی اور انتظار کر رہی تھی اس دن کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کی انتظار میں تھی کہ جس کا اعلان کیا. اور اسی دوران کہتے ہیں تاریخ میں یہ ہے کہ یہ جملات جب انہوں نے اقرار کیے ایمان کے، اسلام کے، رسالت معاد کی، شہادت کے اور اللہ کی الوہیت کے، ایسے میں حضور کو سخت سردی کا احساس ہوا. کہا خدیجہ اس طرح کرو، میرے لیے کچھ چادر لے کے آؤ تاکہ میں اوڑھ لوں. اور تشریف فرما ہی ہوئے تھے کہ ایسے میں فرشتے غیب پھر سے طلوع ہوا اور آفتاب وحی کو لے کر آیا. کہا کہ کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور انذار کیجئے، خبردار کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں. یہ جو جملے سننے تھے وہیں سے اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. دفعہ بلند آواز سے تکبیر جو ہے نا وہ کہی. یہ دوسری وحی ہے. اسی وجہ سے مردوں میں سب سے پہلے یہ وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ سے پہلے کے واقعات آپ کو بتا دوں. مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب ہے علی اہل سنت کی نظر میں، اس میں ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہے مسلم اول شاہ مردان علی. وہ جتنی کتاب جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے ماخوذ. اس کو ضرور پڑھیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. دوسرا جو سابقین بالایمان اور پہلا مسلمان کون، اس میں پوری کی پوری ایک جو ہے نا وہ انالیسز ہے اور پوری انویسٹیگیشن ہے تحقیق اور تفسیر کے ساتھ، جو ہماری کتاب ہے ظہور آل محمد جلد نمبر 1 اور اس کی صفحہ نمبر 396 سے لے کر 398 تک. اس کو ضرور پڑھیے. بس ایک روایت پڑھ کے ٹائم میرا تمام ہو گیا. خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ النَّاسِ ب7 سنین وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. سارے لوگوں سے پہلے، سب سے پہلے جب میری ایج 7 سال کی تھی، جب میں 7 سال کا تھا، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ جو ہے دوسری روایت کہ عبدت اللہ مع رسول اللہ 7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامم. کسی نے اسی کی نماز سب سے پہلے میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. اور جب کہ میرا جو زندگی سن تھا وہ 7 سال کا تھا، میری ایج 7،
برس کی تھی، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. تو اس سے کیا پتہ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے اور حضرت خدیجہ کے ایمان سے بھی پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. کیوں نہ ہو، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سید اور سردار سارے مرسلین کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما، ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما. جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. یمن کے مظلوموں کی پروردگار تو حمایت فرما. اور جتنی یہ طاغوتی طاقتیں ہیں ان پہ اس وقت بمباری کر رہی ہیں، پروردگار ان کو شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. خدا بحق محمد و آل محمد اپنے والی، اپنے وارث، زمانے کے امام، قطب عالم امکان، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.